تم نے میرے جھمکے دیکھے ہیں کیا؟ مل نہیں رہے۔ عائشہ کمرے میں داخل ہوتی اپنی ہی دھن میں بولی تھی، جب نظر سامنے پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ منہ کھولے آئینے کے سامنے کھڑی آرزو کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہے آرزو؟ اپنا جھمکا بولے عائشہ اس کے قریب جاتے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو آنکھوں پر مسکارا لگاتی آرزو نے فائنل ٹچ دیتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیوں کیا ہوا؟ اتنی حسین تو لگ رہی ہوں میں۔ آرزو کندھے اچکاتے بولی تو عائشہ نے اسے شاکی نظر سے دیکھا تھا۔ ایسے ہی مت دیکھو، کیا اب میں اپنی مرضی سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ آرزو بیزاری سے بولی تو عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم دونوں جلد ہی تیار ہو جاؤ، باہر سب ویٹ کر رہے ہیں۔ لیزے اجلت میں کمرے میں داخل ہوتے بولتے بولتے رک گئی۔ آرزو یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ لیزے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے لگی تھی۔ عائشہ نے بھی لیزے کو دیکھتے کندھے اچکائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ساڑی ہی تو پہنی ہے، اس میں اتنی بار پوچھنے والی کیا بات ہے لیزے بابی؟ آرزو نے نہ سمجھی اور بیزاریت سے گھوم کر اپنا جائزہ لیا تھا تو ساڑی میں اس کا نازک سا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ہاف سلیو بلیک ساڑی میں وہ قہر ڈال رہی تھی۔ تمہاری عمر نہیں ہے ابھی یہ سب پہننے کی، اور سب سے بڑی بات تم جانتی ہو ہم سب ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ لیزے نے اسے آنکھیں دکھاتے بہت کچھ بابر کروانا چاہا جس پر وہ سر جھٹک گئی۔ لیزے یار پلیز، میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، اب چلو لیٹ نہیں ہو رہی اب کیا؟ آرزو منہ بناتے بولی۔ لیزے اور عائشہ کی خود پر جمی نظروں کو جھٹکتے وہ آگے کو بڑھ گئی۔ لمبے بال کرل کر کے کمر پر کھلے چھوڑے تھے، ہلکا میک اپ تھا لیکن ریڈ لپسٹک کافی واضح تھی۔ باریک سے ہونٹوں پر لگی ریڈ لپسٹک قہر برپا کر رہی تھی، اوپر سے اس کے ہیزل رنگ آنکھوں نے باقی کسر پوری کر دی تھی۔ عائشہ اور لیزے خدا سے دعائیں مانگتی اسی کے پیچھے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج ان کے ریلیٹیوز کے ہاں شادی تھی اور وہ سب لوگ شادی پر جا رہے تھے۔ بڑے تو پہلے ہی جا چکے تھے، اب کزن نکل رہے تھے۔ گاڑیوں میں بیٹھتے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سب لوگ ہال میں داخل ہوئے تھے جہاں پہلے سے لوگ موجود تھے۔ بیٹا بچ کر رہنا ورنہ بےعزتی بہت ہوگی۔ ماہا نے آرزو ہاں کا بازو دبوچتے اسے وارن کیا تھا، جس پر وہ ماتھے پر تیوری ڈالے اسے گھننے لگی تھی۔ تم چپ کرو، آگے چلو دلہن کو دیکھتے ہیں اور پھر فوٹوز لیتے ہیں۔ آرزو اس کا بازو دبوچے آگے کو بڑھی تھی۔ اسٹیج کے بالکل قریب جاتے وہ پرشوق نظروں سے اسٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کو دیکھنے لگی تھی، مگر وہاں کی نظریں ایسی بھی تھی جو آرزو ہاں پر اٹھ کر پلٹنا بھول گئی تھی، اور ان میں سے ایک نظر اس کی بھی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے نظروں میں غصہ بڑا پڑا تھا۔ وہ بڑے کروفر سے اٹھا چلتا ہوا بالکل اس کے بیک پر کھڑا ہو گیا تھا۔ کسی کی موجودگی اپنے پیچھے شدت سے محسوس کرتے آرزو ہاں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے جیسے وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ دانیال سفیر خان نے سختی سے اس کا دودھیائی بازو دبوچا اور اسے وہاں سے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ آرزو کٹی ڈال کے اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب وہ قدرے ایک خاموش کونے میں اسے لا کر پٹا چکا تھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر لہو رنگ آنکھیں آرزو کی ہیزل آنکھوں میں گاڑے وہ سخت کرہت لہجے میں بولا۔ آرزو کچھ پل کے لیے گڑبڑا گئی تھی۔ دکھائی نہیں دیتا آپ کو یا اندھے ہو گئے ہیں؟ آرزو اپنے بازو کو سہلاتی بولی تھی جہاں دانیال سفیہاں کی انگلیوں کی چھاپ تھی اور وہ حصہ سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی تو سب لوگ اسے منع کر رہے تھے، ایسی ڈریسنگ سے سب جانتے تھے دانیال سفیہاں کو ایسے کپڑے زہر لگتے تھے، وہ بھی جب کوئی لڑکی انہیں سرعام پہن کر باہر مردوں کے درمیان نکل آئی تھی۔ زبان مت چلاؤ، کیونکہ تم نے ایسی ڈریسنگ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی نظروں میں آنے کا۔ غصے سے باری چلتی سانسوں کے درمیان وہ ضبط سے بولا تھا۔ وہاں موجود کئی لڑکوں کی نظریں جو ٹھہری تھی اس پر۔ ہاں ہے شوق اور کچھ، اب مجھے جانے دیں، یہاں فضول باتیں سننے نہیں آئی۔ میں کتنی مرتبہ بولوں مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہیں، آپ میں اور آپ کی مرضی کے مطابق ہرگز نہیں چلوں گی۔ آرزو ہاں بولی تو زبان سے شعلے ٹپکا رہی تھی اور ایسے ہی شعلے دانیال سفیہاں کی آنکھوں سے پھوٹ رہے تھے جن کی تپش سے آرزو کو اپنا آپ ایک دم جلسہ محسوس ہوا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم چھٹانک بڑھ کے لڑکی، تم تمیز نام کی چیز نہیں، تمہیں چھو کر گزری ابھی کے ابھی فوراً گھر واپس جاؤ اور چینج کر کے واپس آؤ۔ اس کا بازو دبوچے وہ دانت کچکچاتے بولا تھا۔ دانیال سفیہاں کو اپنے آگے چلتی کسی کی بھی زبان زہر سے مترادف لگتی تھی۔
وہ آرزوہاں کو دانیال سفیرحان ہی زہر لگتا تھا، جو ہر وقت سب پر بس حکم چلانا جانتا تھا۔ بازو چھوڑی میرا، اور میں کہیں نہیں جا رہی، سنا آپ نے؟ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے وہ پھنکاری تھی۔ اس کے لہجے میں بغاوت کی بو تھی اور وہ دانیال سفیرحان کا غصہ سبا نیزے پر پہنچا گئی۔ کوئی بات نہیں، ابھی چینج ہو جائے گی، لب بینچی، وہ دبے دبے غصے سے بولا، اور پھر پاس پڑے خالی جگ پر دھڑا واحد پانی کا جگ اٹھا کر آرزوہاں کے وجود پر انڈیل دیا کہ وہ منہ کھولے ایک گہرا سانس بھر گئی۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ جل کے۔ جگ وہی پھینکتے وہ آنکھوں میں تپش لیے بولا، جبکہ آرزو سے بےیقینی سے دیکھ رہی تھی۔ جو سائیکو کہیں کے جاہل شخص، میں خون کر دوں گی تمہارا، وہ دانت پیستے انتہائی غصے سے اس کی جانب لپکے جب دانیال نے اس کی بلند آواز کو دبانے کو اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا تھا۔ منہ بند رکھو اپنا، یہاں تماشا مت لگاؤ اور یہ بےہودہ کپڑے تبدیل کرو فوراً، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے نازک پڑپڑاتے لبوں پر اپنی جارحانہ گریفت مزید سخت کرتے وہ غرایا۔ آرزو کی آنکھوں میں غصے کی سرخیلی سے گود رہی تھی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام مائی سائڈ، اور ہاں خبردار، اگر دوبارہ تم نے ایسی گھٹیا ڈریسنگ کی یا ایسی ڈریسنگ میں کسی کے سامنے گئی۔ اسے ڈھڑکے سے چھوڑتے وہ سر سے ہوتا ہوا تنے چہرے سمیت وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اپنے گلے سراپے کو دیکھا۔ جاہل شخص، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو بدتمیز؟ حد سے زیادہ غصے میں وہ اسے حال سے باہر نکل گئی۔ ساری ایکسائٹمنٹ جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ کتنی پیاری لگ رہی تھی وہ، مگر اس جاہل انسان نے سب بگاڑ دیا۔ عائشہ، ماہا اور لیزے نے اسے وہاں سے غصے سے نکلتے دیکھا تو لبوں پر ہاتھ جماتے مسکراہٹ روکی تھی، کیونکہ دانیال سفیرحان انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کہا بھی تھا اسے، مگر نہیں، محترمہ ہمیشہ دانیال بھائی کے کہے کے الٹ کریں گی۔ لیزے نے نفی میں سر ہلایا، افسوس کیا تھا۔ جاہل شخص، سمجھتا کیا ہے خود اب ایسا حشر کروں گی تمہارا، دوبارہ مجھ سے الجھنے کی کوشش بھی نہیں کرو گے تم۔ غصے سے بولتی وہ اکیلے ہی گھر میں چلتی جا رہی تھی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک خاموش گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی 3rd فلور پر گئی تھی۔ بالکل آخر میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک چھوٹی سی بالٹی اور برش اٹھائے وہ باہر نکلی، اور پھر 3rd فلور پر بنے 1st روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت ہوشیار بن رہے تھے نا دانیال سفیرحان، تم بھی پچھتاؤ گے، کس کے ساتھ الجھے ہو تم؟ دانت پیستے وہ اپنے آپ سے بڑبڑا کر بول رہی تھی۔ اس نے بالٹی میں برش ڈالا اور ہلکے گلابی رنگ کا پینٹ برش کو لگا کر آرزوہاں نے برش اس کی دیوار گیر پورٹریٹ پر گھما دیا، اور پھر اس نے دانیال کے بلیک تھیم روم کو ہلکے گلابی رنگ میں جگہ جگہ سے تبدیل کر دیا، حتیٰ کہ پینٹ فرش پر ٹھوکر کے ذریعے گراتے۔ اب وہ کمر پر ہاتھ ڈھکائے اپنے کارنامے کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ تم نے تو مجھ پر پانی گراتے میری فیورٹ ساری خراب کی تھی، اب دیکھ لو انجام۔ ہاتھ سے نادیدہ گھر جاتے وہ خوش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جلدی سے اپنے روم میں جاتی وہ فریش ہوئی کمفرٹر میں گھسی، موبائل لے کر بیٹھی جہاں ماہا اسے مختلف پوز میں پکس بھیج رہی تھی۔ وہی ان پکس میں سے ایک پک میں دانیال سفیرحان بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہی ازلی سنجیدگی تھی۔ آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے دانیال کی پک پر کراس کا نشان لگا کر واپس ماہا کو بھیج دیا اور موبائل سر پر رکھتے سونے کو لیٹ گئی، کیونکہ وہ جو کر چکی تھی اس کا انجام تو صبح بھگتنا تھا، لیکن وہ تو صاف مکر جائے گی، بالکل نہیں مانے گی۔ آرزو ہاں کہیں نہ کہیں خوف میں بھی مبتلا تھی، کیونکہ دانیال سفیرحان غصے کا بہت تیز تھا، اور جب وہ انسلٹ کرتا تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور اب وقت آ چکا ہے میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں۔ وہ دیوار پر لگی تصویر کو دیکھتے آنکھوں میں شفقت بڑے بولا، ساتھ ہی ایک سسکی لبوں سے ہار چھوئی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا، میرے ساتھ 11 سال انتظار کیا ہے میں نے اس پل کا تمہیں برباد کرنے کا۔ فیضان وہ غصے سے دیوار پر لگی تصویر کو اٹھا اسے زمین پر پٹھاتے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی۔ بہت عزیز تھی نا تمہیں تمہاری بیٹی، اب میں اسی بیٹی کو تکلیف دوں گا؟ فیضان تم بس دیکھتے جاؤ۔ وہ شیشے کی کرچیوں کے درمیان سے اس شخص کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوتی لہو ٹپکانے لگی تھی۔
اس کا ہونٹ شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس تصویر کو فولڈ کی، پاکٹ سے لائٹر نکال اس میں آگ لگاتے اسے اٹھتی آگ کی لپیٹوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے کہیں زیادہ آگ اس کے سینے میں بامبر کی طرح جل رہی تھی، جسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا انتقام۔ الیگزینڈر دروازے پر ہوتے دستک پر مقابل نے سرد تاثرہ چہرے پر سجائے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کھولے بغیر ہی اس نے ہنکارا بڑھا، وہ ایک بری خبر ہے۔ دروازے کے دوسری پار شخص نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے قہر ڈھاتے غصے کو کیا ہے۔ الیگزینڈر پھر سے سرد چہرے لیے بولا، وہ فیض اب اس دنیا میں نہیں، وہ مر چکا ہے 2 سال پہلے ہی۔ مقابل نے ڈرتی سہمتی آواز میں بتایا تھا۔ دوسری جانب الیگزینڈر کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جبڑے بینچے، وہ بس سرد نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ تو اس کی فیملی کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر کوئی ایسی ذات چاہیے جسے تڑپانے سے صفیہ فیض ہاں کی جان حلق تک اٹک جائے۔ اب وہ سگار لبوں میں دبائے اس کا دھواں ہوا میں چھوڑتے بولا، اس کے لہجے میں چھپی شفقت کو محسوس کرتے۔ دوسری جانب کھڑے آدمی نے اپنا حلق تاڑ کیا کہ وہ بولتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ الیگزینڈر نے اس کی تصویر کی راکھ کو دیکھا۔ بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے سب بھول جاؤں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا ان زندگیوں میں جن کی خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ سگار یوں ہی انگلیوں میں دبائے وہ کئی لمحے اس راہ کو گھورتا رہا، حتیٰ کہ سگار نے اس کی انگلیاں جلا دی تھی۔ جب اس نے سختی سے جلتی سگار کو مٹھی میں بینچ لیا، مجھے درد دینے والے مر جایا کرتے ہیں۔ لب بینچ وہ شفقت کی انتہا کو پہنچا تھا، اس کے سر پر ایک بت سوار تھا جو اسے حیوان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، اور وہ تھا انتقام، جو وہ اب صفیہ فیض سے لینا چاہتا تھا۔ فیروزہ دانیال صفیہ کی دہشت سے لبریز آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ گھر کے ملازمہ کو چیخ کر پکار رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے سب لوگ ہی ہڑبڑا کر باہر نکلے۔ آرزو بھی آنکھیں مسلتے دوپٹہ کندھے پر ڈالے باہر نکلی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ فیروزہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے غصے کے باعث بالکل بامشکل بول پایا تھا۔ آرزو کا دماغ یکدم بیدار ہوا تھا، وہ لب بینچے مسکراہٹ چھپا گئی۔ دانیال صفیہ کا تپا تپا چہرہ آرزو کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کس کی اتنی جرأت ہوئی میرے روم کا حشر بگاڑنے کی؟ غصے کے باعث تنی رگیں لیے وہ بولا، جس سے اس کی گردن کی ہری نیلی نسیں ابھرنے لگی تھی۔ فیروزہ نے سہم کر اسے دیکھا اور اب سب حیرانگی سے آگے بڑھے۔ اس کا کمرہ دیکھ ہکا بکا ہوتے باہر نکلے جا رہے تھے۔ آرزو نے بھی بالکل انجانے پن میں اس کے کمرے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا چھوٹے صاحب، فیروزہ بیچاری لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ دانیال صفیہ نے ایک چبھتی نظر آرزو کے وجود پر ڈالی، غصہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ میں آخری بار پوچھوں گا، یہ سب کس نے کیا؟ اگر وہ سامنے نہ آیا تو پھر جو سزا میں دوں گا وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دانیال نے انگلی اٹھا کر ان سب کو وارن کیا تھا۔ ینگ جنریشن حلق تاڑ کیے وہاں کھڑی تھی۔ نہیں بتاؤ گے تو آج سے تم سب کا باہر جانا بند، نہ کالج جاؤ گے نہ یونیورسٹی پڑھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دانیال نے جبڑے بینچے حکم صادر کیا۔ آرزو منہ بگاڑ کر رہ گئی۔ ماہا، عائشہ، آرزو، علی سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ باقی سب نیچے والے فلور پر بیٹھے بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ لیزا نے نیچے سے ہی آرزو کی پشت کو گھورا، پر بھائی میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے۔ عائشہ منمنائی تھی، اس کی آنکھوں میں پل میں آنسو بڑے تھے۔ تو پھر جس نے یہ کیا ہے وہ خود بتا دے۔ دانیال نے موبائل پاکٹ میں نکالتے کچھ بٹن پریس کیے۔ آرزو نے سر اٹھا کر اس کے حد درجہ سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ رات کو وہ بہت دھڑلے سے بول رہی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی، اور اب اسے اتنے غصے میں دیکھ آرزو کی سٹی پٹی گم ہو گئی تھی۔ لیکن عائشہ کو روتے دیکھ وہ آگے بڑھ گئی۔ میں نے کیا ہے یہ؟ آرزو بے خوف رہنے کی کوشش کرتے بولی، مگر پھر بھی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ دانیال نے آنکھیں اشارے سے باقی سب کو وہاں سے جانے کو کہا۔ وہ آرزو کا ہاتھ جگڑے وہ اپنے روم میں داخل ہو گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں یہ سب صاف کروا دوں گی، آرزو اٹکتے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ دانیال کی گرفت اسے اپنی کلائی پر اتنی سخت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ دانیال نے اسے واش روم میں لاتے ٹھنڈے پانی کا شاور آن کر دیا اور آرزو کو اس کے نیچے پٹھا تھا۔ وہ تنے چہرے سمیت اس کے کامتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھنا، تمہاری ہر بیوقوفی کا جواب دینا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اب یہاں سے باہر تب ہی نکلو گی
جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے۔ دانیال نے شاور کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ جنوری کی سردی میں ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے آرزو کے چودہ طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سردی نے پل میں اس کی اکڑ توڑ دی تھی، جبکہ وہ لاپرواہ سا بنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پر فولڈ کیے موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ آرزو خان گہرے سانس بھرتی اس بے حس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر گرنے لگے تھے۔ وجود کپا اٹھا اور ہونٹ یکدم ہی نیلے پڑنے لگے تھے۔ سوری، وہ لڑکھڑا کر بولی۔ دانیال نے ابروچکا کر اسے دیکھا۔ سوری؟ اٹکتے لہجے میں اس کے نیلے پڑتے لبوں سے بامشکل لفظ ادا ہوئے تھے۔ آرزو کو اس وقت وہ شخص پتھر دل لگا جو کتنے پرسکون انداز میں کھڑا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اتنے سرد پانی نے آرزو کو جما کر رکھ دیا ہے۔ دوبارہ مجھ سے الجھنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا ضرور آرزو خان۔ میں بار بار معاف کر دینے کا قائل نہیں ہوں، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑی، وہ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ آرزو نم آنکھوں سے وہاں سے نکلی، مگر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، مگر مجال تھی کہ وہ شخص اسے سہارا ہی دے دیتا۔ وہ ابھی اس کے کمرے کے وسط میں پہنچتی تھی جب دانیال نے اسے پکارا۔ آرزو خان ٹھہر گئی، لیکن پلٹی نہیں تھی۔ اپنا آپ سنبھال کر چلو لڑکی۔ غصے سے تنے چہرے سمیت اس نے بیٹھ سے اپنی مردانہ شال اٹھا کر آرزو خان کے اوپر پھیلا دی۔ آرزو نے ساکت مگر غصے سے لبریز نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ اب۔ وہ آرزو کے سامنے سے ہٹ گیا اور آرزو لڑکھڑاتے قدموں سمیت اپنے روم میں پہنچی تھی، جہاں اپنی ماں کو دیکھتے وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی۔ دیکھیے آپ کے جاہل بھتیجے نے کیا کیا ماما۔ وہ رخسار بیگم کے گلے لپٹی رو دی تھی۔ رخسار بیگم نے اسے خود سے جدا کرتے بیڈ پر بٹھایا۔ غلطی تمہاری بھی تھی نا، منع کیا تھا نا لیزے نے تم سے، وہ ساری مت پہنو، مگر تم نہیں مانی۔ جانتی تو ہو دانیال کو یہ سب پسند نہیں، اور اوپر سے تم نے اس کے کمرے کا کیا حشر کر دیا۔ رخسار بیگم الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ساتھ ساتھ بول رہی تھی۔ آرزو نے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے، ماں کے ہاتھوں سے کپڑے لیے۔ ہاں میں بھول گئی تھی، وہ آپ کا لاڈلا فرما بردار بھتیجا ہے، میں بھول گئی تھی۔ وہ پیر پٹہتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ رخسار بیگم نے پیچھے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور دانیال سفیر خان سب سے بڑا تھا، اسی لیے وہ سب ہی پر ایک خاص روب رکھتا تھا۔ مگر آرزو ہاں ہمیشہ وہی کرتی جو دانیال سفیر خان کو ناپسند ہو، اور جو دانیال کو ناپسند ہوتا وہ آرزو خان کو ضرور پسند ہوتا تھا۔